جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں محمد خیل جو کاپر پلانٹ ہے، ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے FWO کی طرف سے، وہ کس طریقے سے کام کر رہا ہے اور یہاں کے علاقے کے جو لوگ ہیں ان کو کیسے سرو کر رہے ہیں، آج اس پہ بات کریں گے۔ اگر کاپر کی بات کی جائے تو پاکستان میں 5.8 بلین ٹن کے ریزروز جو ہیں کاپر کے موجود ہیں، جو کہ 13ویں لارجسٹ کاپر ریزروز بنتے ہیں دنیا بھر میں۔ ابھی جس پروجیکٹ کی ہم بات کر رہے ہیں جو کہ کاپر مائننگ پروجیکٹ ہے، محمد خیل میں موجود ہیں، ان کے پروجیکٹ ڈائریکٹر ذیشان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ذیشان صاحب، آبویسلی آپ نے ہمیں ویسے آف کیمرہ تو تھوڑا بریف کیا ہی ہے، میں چاہوں گی ہماری آڈینس کو بتائیں، یہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں جس طریقے سے یہاں پر مائننگ ہو رہی ہے، دوسرا بڑا پاکستان میں یہ کاپر مائننگ کا پروجیکٹ ہے۔ آپ جب سے پروجیکٹ شروع ہوا ہے اپنی کیا اچیومنٹ کیا سمجھتے ہیں، کیا چیز حاصل کیا ہوئی ہے؟ میڈم، اگر ہم پرٹیکولرلی اس محمد خیل کاپر مائننگ پروجیکٹ کی بات کریں، یہ ایریا جو ہے اس وقت رائٹ ناؤ کا نارتھ وزیرستان کا ایریا، اسپیشلی بویا، اٹ واز ون آف دی میجر ٹیرر فائنینسنگ میں اس کا ایک حصہ رہا ہے۔ ہیومن ریسورس کے پوائنٹ آف ویو سے دیر واز لاٹس آف تھنگس وچ ور بین ہیپننگ فرام دس پلیس۔ سو اس پرٹیکولر ایریا کو وی ہیو بینیفٹڈ ان 2 ways۔ ون کہ اس کے اندر ہم لوگوں نے جو منرلس اینڈ مائنس کی ایکسپلوریشن ہے اس کو ایک پاسبل حقیقت میں کنورٹ کیا ہے، اور سیکنڈلی جو اس ایریا کے اندر جو اسٹیبلٹی اور پیس کے ایشوز تھے اس کو ہم لوگوں نے بڑے اچھے طریقے سے ایڈریس کر لیا ہے۔ اب اگر پرٹیکولرلی ہم اس پروجیکٹ کی بات کریں تو یہ تقریباً کوئی 5 ملین ٹنس کاپر ریسورس کی ایک ایسٹیمیٹڈ پروجیکٹ ہے، جس کو تقریباً آلموسٹ 1 ملین ٹن جو ہے وہ ہم ابھی تک اس میں ایکسٹریکٹ کر چکے ہیں۔ 1 ملین ہو گیا۔ 1 ملین ٹن۔ اور یہ پروجیکٹ شروع کب سے ہوا، کتنے عرصے میں آپ کہہ رہے ہیں 1 ملین ٹن ایکسٹریکٹ ہوا ہے؟ یہ 2016 میں ہم لوگوں نے اس کی ایکسپلوریشن اسٹڈی شروع کی تھی، وچ آلموسٹ ٹک اس آلموسٹ 24 months۔ تو 2018 کے مڈ میں جا کے پھر یہ اسٹیبلش ہوا کہ یہاں پہ جو ہے یہ ریسورس اٹ از مائنیبل، کیونکہ اس میں بنیادی طور پہ جو ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے وہ ایکسپلوریشن اسٹڈیز کا ہے، اور آن دا بیسس آف دوز ایکسپلوریشن اسٹڈیز دین اٹ از آئیڈینٹیفائڈ کہ ویدر دی پروجیکٹ ول بی کنورٹیڈ انٹو ا مائنیبل پروجیکٹ اور وی مے شفٹ ٹو سم ویئر ایلس۔ سو اس لحاظ سے پھر 1 سال لگا یہ جو بینیفیسیشن پلانٹ ہے اس کو اسٹیبلش کرتے ہوئے، اور 2019 کے اندر پھر دین وی وینٹ فار دس wholesome operation which includes the mining and the beneficiation both۔ اب یہاں پہ اگر ہم بات کریں تو آؤٹ آف دی 30 اسکوائر کلومیٹر لیز ایریا اس وقت ہم ایک پروسپیکٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں جس کا ریسورس اسٹیمیشن تقریباً کوئی 3.5 ملین ہے اس پرٹیکولر ایریا کا۔ یہاں سے جو ہم کاپر کا گریڈ ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں وچ از اٹ از آلموسٹ 0.5، اور اس کا جو ویسٹ کا جو ریشو ہے اوور برڈن ریشو وہ 1:3 ہے، یعنی کہ اگر آپ آسان الفاظ میں اس کو دیکھیں کہ اگر ہم ایک بکٹ ایکسکیویٹر کا لگائیں گے تو اس میں سے جو مک آئے گا اس میں سے 3 حصے جو ہوں گے وہ ویسٹ کے ہوں گے، ایک حصہ جو ہوگا وہ 0.5 گریڈ کا کاپر کا ہوگا۔ وہ جو 0.5 گریڈ کا کاپر ہے دین وی پٹ اٹ انٹو دی بینیفیسیشن پلانٹ، وہاں پہ تھرو کرشنگ، فلوٹیشن اور مختلف پروسیسز کے تھرو یہ کنورٹ ہو جاتا ہے آلموسٹ 25% انرچڈ کاپر۔ یہ کاپر جو ہے دین وی ایکسپورٹڈ ٹو دا ریسٹ آف دا ورلڈ، اور وہاں پہ جا کے آفٹر دی ڈفرنٹ پروسیسز اٹ از کنورٹیڈ انٹو 99.9% کاپر، اور پھر جو انڈسٹری میں اوبیسلی وہ بائی پروڈکٹس بن رہی ہوتی ہیں۔ کیا یہ اچھا ہو اگر آپ اوبیسلی ہم بتا رہے ہیں کہ اتنا کاپر موجود ہے پاکستان میں تو یہیں پہ ہو رہا ہو، ہم سب کچھ باہر نہ بھجوا رہے ہوں اور باہر سے پھر امپورٹ نہ کر رہے ہوں، سو اوبیسلی آپ کہہ رہے ہیں کہ انیشیٹو تو آ گیا ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ اور اسکوپ کو دیکھتے ہوئے اور کمپنیز، پرائیویٹ کمپنیز جو ہیں وہ آنا چاہ رہی ہیں جانا؟ میڈم بالکل، جیسے جس طریقے سے ہم ایوالو ہو رہے ہیں ایز اے کنٹری، ایز اے نیشن، تو جیسے ایگریکلچر ہے، جیسے انڈسٹری ہے، ویسے مائننگ جو ہے اٹ از آلسو ون آف دی ایمرجنگ انڈسٹریز ان دا ورلڈ، اور جب تک ہم اس سے بینیفٹ نہیں کریں گے اس وقت تک ہمیں وہ ڈویڈنڈس جو باقی دنیا سے اچیو کر رہی ہے وہ ہم شاید نہ اچیو کر سکیں۔ اس کے لیے ہمیں ایک فوکسڈ اپروچ تھوڑا سا اس انڈسٹری کو پروموٹ کرنے کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس ان کا آنا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے، سو دیٹ کہ اس ریسورس کا جس میں بہت ہیوج پوٹینشیل ہے اس کو ہم ایکسپلور کر سکیں، کیپٹلائز کر سکیں اور اپنی نیشن بلڈنگ کی طرف اس کو کنٹریبیوٹ کر سکیں۔ مجھے سب سے اچھی آپ کی بات یہ لگی، آپ نے کہا کہ اوبیسلی یہ وہ علاقہ تھا، ہم بھی اسی زمانے میں آئے ہوئے ہیں جب یہاں آپریشنز ہو رہے تھے، دہشت گردی عروج پہ تھی، کہ یہاں سے لوگوں کو ریکروٹ کیا جاتا تھا ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کی طرف سے، یعنی کہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اب ایسا نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہاں پر ترقی واپس آ رہی، آپ نے ڈیولپمنٹ شروع کر دیا ہے، ڈیولپمنٹ کے ساتھ ترقی آتی ہے، سو لوگوں کو جب آپ
آپ روزگار کے مواقع دے رہے ہوں گے, دے گیٹ بزی ود دیئر ورک, تو اس جانب لوگوں کے دماغ نہیں جاتے ہیں. سو یہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ یہاں پہ ایٹ لیسٹ لوگ یہاں سے نہیں جا رہے کہیں بھی کسی دہشت گرد کی. اس علاقے کا جو ایک سب سے بڑا ڈائلیما تھا وہ اس علاقے کی اکنامکس کا تھا, بیکاز یہاں پہ انڈسٹری نہیں ہے, یہاں پہ ایگریکلچر نہیں ہے, یہاں پہ ایجوکیشن اس طریقے سے فلرش نہیں کر سکی ہے. تو یہاں کی جو یوتھ تھی وہ انفارچونیٹلی غلط طرف اٹریکٹ ہو رہی تھی. اب الحمدللہ یہ پورا کا پورا محمد خیل گاؤں جو ہے, اس گاؤں کے ہر گھر کا ایک فرد جو ہے وہ اس پروجیکٹ کے اندر اپنے لحاظ سے کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. ہی از ارننگ منی, ڈومیسٹک فائنینشیل ہیلتھ بہتر ہوئی ہے, لوگوں کا ایک ان کا کانفیڈنس بنا ہے, اور ان کا جو ایک لوکل ریجنل اور نیشنل ترقی کی طرف جو ایک رجحان ہے وہ الحمدللہ. کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, مجھے پتا چلا کہ 300 لوگ یہاں کام کریں اس پروجیکٹ پہ, اور اس میں سے 270 جو ہیں وہ نارتھ وزیرستان کے لوگ ہیں. دس از ویری رائٹ میڈم. 270 آلموسٹ 70% آف دا ہیومن ریسورس از فرام دی سیم کمیونٹی. نہ صرف یہ بلکہ یہاں پہ جتنا بھی یہ جو اکوپمنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے, دس وی ہیو گاٹ اٹ ہائڈ فرام دا لوکل کمیونٹیز. پھر اس کے بعد جہاں پہ جو ٹرانسپورٹیشن کے لیے اور لاجسٹک سپورٹ کے لیے جو گاڑیاں ہم لوگوں نے ہائر کی ہوئی ہیں, وی ہیو گاٹ اٹ فرام دی لوکل کمیونٹیز. پھر قوم کی جو رائلٹیز ہیں, ہینڈسم رائلٹیز آر بینگ پیڈ ٹو دی کمیونٹیز. پھر اس کے علاوہ جو CSR کے جو کارپوریٹ سوشل ریزالو کے پروجیکٹس ہیں وہ بھی کمیونٹی بیسڈ ہیں. تو اس پورے کے پورے پروجیکٹ کا 50% جو ہے دیٹ از ڈائریکٹلی گوئنگ ان ٹو دی ایریا ڈیولپمنٹ اینڈ دی لوکل پاپولس ڈیولپمنٹ. تو اس سے ایک بڑے اچھے ڈویڈنڈس جو ہیں وہ ہمیں اس ایریا کے لحاظ سے. ریئلی گلیڈ ٹو نو کہ آپ نے ابھی تک کیا اچیو کیا ہے اور کیا کیا یہاں کے علاقے کے جو لوگ ہیں ان کی زندگیوں میں کیا تبدیلی آئی ہے. تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ. یہ جو پروجیکٹ ہے محمد خیل کاپر مائننگ پروجیکٹ FWO کا, یہ پاکستان میں دوسرا بڑا پروجیکٹ ہے, اور یہاں پہ ہم جس سے بھی بات کرتے ہیں یہاں پہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اتنے زیادہ ذخائر موجود ہیں کاپر کے کہ یہ باقاعدہ ایک پورا کاپر سٹی بننے کے لائق ہے. اب یہاں پر ایک کام کا آغاز کر دیا گیا ہے, یہ انیشیٹو جو ہے وہ FWO کی طرف سے لے لیا گیا ہے. اب ظاہر ہے آگے آہستہ آہستہ اور بھی کمپنیز آئیں گی, ایکسپلور کریں گی, اور یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے کہ جو مقامی افراد ہیں ان کو ترجیح دی جا رہی ہے. مجھے جان کے بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے بتایا کہ یہاں پر 300 افراد ہمارے پاس کام کر رہے ہیں, اور اس میں سے 270 جو ہیں وہ یہاں کے مقامی لوگ ہیں. اب ان کے لیے بھی اوبویسلی روزگار بھی ہے, بٹ پوری جو ایک سوسائٹی ہے اس کے لیے بہت کام کیا جا رہا ہے. مثال کے طور پہ سکولز ہیں, اس پہ کام ہو رہا ہے. پھر ایک ٹرکش جو معارف فاؤنڈیشن ہے ان کے ساتھ مل کر, ان کی کولیبریشن کے ساتھ بچوں کے لیے جو بہت برائٹ اسٹوڈنٹس ہیں اس علاقے کے, ان کے فلاح کے لیے کام ہو رہا ہے, ان کی پڑھائی کے لیے کام ہو رہا ہے. اسی کے طرح ساتھ ساتھ جو یہاں پہ ورکرز ہیں ان کی تنخواہیں جو منیمم ویج بتایا گیا وہ 31,000 سے شروع ہو رہی ہے. ایڈیشنل بونسز ہیں, اور عید وغیرہ پہ بھی اور چھٹیوں میں رمضان میں بھی وہ بونسز وغیرہ ملتے ہیں. سو ایک لحاظ سے یہاں کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی جو ہے وہ FWO نے کریٹ کی ہے, اور ہماری دعا ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی مزید کمپنیز جو ہیں وہ یہاں کے اسی طریقے سے روزگار کے مواقع پیدا کریں گے ان لوگوں کے لیے جو ڈیزرو بھی کرتے ہیں. سو اوبویسلی آپ کی جو فیڈ بیک ہے آج کے پروگرام کے حوالے سے اس کا انتظار رہے گا. آج ہمارا مقصد یہی تھا کہ شمالی وزیرستان کے علاقے میں ان لوگوں نے جنہوں نے بہت سفر کیا ہے ان کے لیے کیا اچھے کام ہو رہے ہیں وہ آپ تک پہنچائے جائیں. آج کے لیے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.